بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 112 سورۃ الحجر۔ سورہ حجر نزلت بعد یوسف، سورہ یوسف کے بعد نازل ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ حجر کا سورہ ابراہیم سے ربط یہ ہے کہ سورۃ ابراہیم کے اندر انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا ذکر تھا، توحید کی طرف کہ انبیاء نے دعوت دی اپنی اقوام کو۔ جو مسئلہ لہو دعوت الحق سورہ رات کے اندر بیان تھا کہ اللہ کی وحدانیت، اور سورہ ابراہیم میں ترغیب تھی اور تشجیع تھی دعوت اور تبلیغ کی، اور آخر میں ذکر کیا تھا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ لوگ جان لیں کہ اللہ ایک ذات ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو سورہ حجر کے اندر کہا اس مسئلے کو مان لو، اس دعوت توحید کو مان جاؤ، قرآن کو مان جاؤ، رسول پر ایمان لے آؤ، ورنہ افسوس کرو گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت کے دن پھر افسوس اور تمنا کرو گے کاش ایمان لے آتے، کاش قرآن کو مان لیتے، رسول کی اتباع کرتے۔ آج ہی دنیا کے اندر اس بات کو مان لو۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کے اندر ذکر تھا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اے پیغمبر ان کو یاد دلا اللہ کے دن، مانا وہ واقعات جو پہلی امتوں پر گزرے، جو عذاب کے واقعات ہیں۔ تو سورہ حجر کے اندر تخفیف للمجرمین بواقعات السابقین کا ذکر ہے کہ وہ جو پہلی قوموں پر عذاب آئے تو وہ کون سی قومیں تھی، تو اس میں قوم لوط کا ذکر ہے، قوم شعیب، اصحاب حجر، اور موجودہ لوگوں میں سے مقتسمین اور مستہزئین۔ گویا کہ 5 اقوام مکذبہ کا تذکرہ ہے۔ اس کا نمونہ ہے ایام اللہ کا، وذکرہم بایام اللہ، کہ وہ قوم جن پر عذاب آیا ان کی تفصیل اور تشریح ہے۔ تو اس لیے سورہ ابراہیم کے بعد سورہ حجر ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے تخفیف للمجرمین بعذاب السابقین بواقعات السابقین۔ یہ ایک دعویٰ ہے کہ مجرمین کو ڈرایا جا رہا ہے کہ او مجرمو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، جیسے پہلی قوموں پر عذاب آیا، انہوں نے انکار کیا، وہ تباہ و برباد ہوئے، تم بھی اگر انکار کرو گے توحید اور ایمان سے اور رسول سے تو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ دوسرا دعویٰ ہے تمنی المجرمین وقت العذاب، کہ مجرم عذاب قیامت کے دن جب دیکھیں گے تو اس وقت تمنا اور افسوس کریں گے لو کانوا مسلمین، لیکن اس وقت کی حسرت اور افسوس فائدہ نہ دے گا، اب سے ایمان لے آؤ۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا پہلی جو رکوع پہلی آیت کے اندر ترغیب الی الکتاب ہے، اور یہ آیت نمبر 15 تک جو ہے اس میں ترغیب الی القرآن، اور پھر اس میں زجر ہے انکار بالقرآن اور انکار بالرسول سے، اس کے اندر یہی اس کا حاصل ہے۔ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 27 تک اس میں دلائل عقلیہ ذکر ہے مسئلہ توحید کے اوپر، اور ان دلائل عقلیہ کا حاصل یہ ہے کہ متصرف اور کارساز بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے، تمام خزانے اللہ کے اختیار میں، کسی کو اختیار اللہ نے نہیں دیا۔ آیت نمبر 28 کے بعد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ سے لے کر آیت نمبر 50 تک مآل من تکبر و تخفیف اور بشارت کا ذکر ہے، یعنی اس آدمی کا، اس شخص کا مآل اور انجام ذکر ہے جس نے تکبر کیا، جو کہ ابلیس تھا۔ اس کا انجام برا ہوا، وہ ذلیل ہوا، مردود ہوا، اور اس کے بعد تفصیلی تخفیف یعنی قیامت کے عذاب اور بشارت کا ذکر ہے آیت نمبر 50 تک۔ آیت نمبر 50 سے آخر تک جو ہے اس میں 3 واقعات سابقہ کا ذکر ہے، قوم لوط کا واقعہ ذکر ہے، اور قوم شعیب اور قوم صالح۔ یہ 3 اقوام کا ذکر کے بعد پھر مقتسمین اور مستہزئین کا ذکر ہے، جو کہ موجودہ مکہ کے اندر 2 تھے، نبی علیہ السلام سے استہزاء کرنے والے، الذی جعل القرآن عضین۔ اور آخر میں نبی علیہ السلام کو دعوت ہے،
تسلی دی گئی ہے کہ آپ دعوت کو جاری رکھیں پیغمبر، فصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، آپ بیان کرتے رہیں، ان لوگوں کی تکذیب کی پرواہ نہ کیجیے، یہ آپ کی استہزاء اور تکذیب کرتے رہیں گے، لیکن آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیں، حتیٰ یأتیک الیقین وعبد ربک، آپ اپنے رب کی عبادت اور بندگی میں لگے رہیں اور دعوت کو جاری رکھیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ صورت کا گویا کہ حاصل اور خلاصہ ہے۔ مختصر خلاصہ اور یوں ہوگا کہ قرآن پر ایمان لے آؤ، اللہ کی کتاب کو مان جاؤ، رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس کے ساتھ استہزاء اور مذاق نہ کرو جیسے پہلی قوموں نے کیا۔ دنیا کی طرف توجہ نہ رکھو، دنیا کے پیچھے مت پڑو، آؤ اللہ کے دین کی طرف۔ اور اس کتاب کی سچائی اور توحید کی سچائی دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور اگر ایمان نہ لاؤ گے تو انجام وہ ہوگا جس نے تکبر کیا، ابلیس جیسے تمہیں ذلیل اور مردود کر دیا جائے گا۔ اس نے اللہ کی کتاب، اللہ کے دین سے اعراض کیا، اللہ کی بات نہ مانی تو وہ مردود اور ذلیل ہوا۔ اور اسی طرح قوم لوط کی طرح انکار کرو گے تو زیر و زبر کر دیے جاؤ گے، عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، قوم شعیب اور قوم صالح کی طرح، اور مقتسمین اور مستہزئین کی طرح تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا۔ آ جاؤ اس دین کے اوپر اور اللہ کی عبادت کرو، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تم پر موت آ جائے۔ الف لام را، اللہ عالم بمرادہ، پہلی آیت کے اندر ترغیب الی الکتاب ہے، اور اس کے بعد مسلسل تخفیفات کا ذکر ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے یہ کامل کتاب کی آیتیں ہیں۔ الکتاب کا ایک معنی یہ کہ کتب سابقہ کی طرف اشارہ ہے، کہ یہ جو قرآن کے مضامین ہے یہ کتب سابقہ ہی کی کتابوں کے مضمون ہے، اور وہ قرآن مبین، یہ قرآن جو واضح مضمون والا اس کا مضمون بھی یہی ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ توحید ہے، اللہ کے وحدانیت اور قیامت کے مسئلے اور انبیاء کی اتباع، یہ کتب سابقہ کا مضمون بھی ہے اور قرآن کا مضمون بھی ہے۔ یا الکتاب سے مراد کامل کتاب یہی قرآن ہے، اور قرآن مبین عطف تفسیری ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ یہ کامل کتاب کی آیتیں ہیں جو کہ قرآن ہے، اور وہ قرآن ہے بھی مبین، واضح، روشن، یعنی یہ وہ قرآن مبین، اسی کتاب کیا ہے، وہ ایسی کتاب ہے جو پڑھی جانے والی ہے، اور مبین جو بالکل واضح ہے۔ لفظ مبین جس صورت کے شروع میں آئے تو اس میں اشارہ ہوتا ہے دلائل نقلیہ کی طرف، اور اس صورت میں بھی دلائل نقلیہ ہے جو کہ امم سابقہ کے واقعات ہے، یعنی وقائع امم مکذبہ، پہلی امتوں کے واقعات اور ان کے حالات کا ذکر ہے۔ مان جاؤ اس کتاب کو، ورنہ ربما، بہت مرتبہ، یودو، افسوس کرے گا، الذین کفروا، کافر لوگ، لو کانوا مسلمین، کہ کاش وہ اس قرآن کو مانتے۔ ربما تقلیل کے لیے بھی آتا ہے اور تکثیر کے لیے بھی آتا ہے، یہاں دونوں معنی صحیح ہے۔ ربما بہت ہی مرتبہ، یعنی زیادہ تر افسوس کریں گے، اکثر، یا ربما بہت کم افسوس کریں گے، اس لیے کہ افسوس کا وقت قیامت میں کم ملے گا، تو وقت کی قلت کی وجہ سے ان کو افسوس کا وقت نہیں ملے گا، تو اس میں یہ معنی ہوگا۔ یود الذین، تمنا اور افسوس کریں گے کافر لوگ، لو کانوا مسلمین، کاش ہم اس کو مان جاتے، اس پر ایمان لے آتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، یہ زجر ہے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے، رسول کی اتباع نہیں کرتے، ان کا مقصد تو خوراک ہے اور دنیا کے مزے حاصل کرنا ہے، اور یہ دنیا کی حرص اور لالچ میں لگے ہوئے۔ ذرہم، چھوڑ دیں ان کو، یاکلوا کہ یہ کھائیں، ویتمتعوا اور مزے حاصل کریں، ویلہہم الامل اور غافل کر دیا ان لوگوں کو العمل، امیدوں نے، قرآن سے اور توحید سے، فسوف یعلمون، عن قریب یہ جان لیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مشرک اور کافر آدمی کا مقصد دنیا کے اندر وہ کھانا پینا ہے اور عیش عشرت دنیاوی مقصد ہے، لمبی لمبی امیدیں اور لمبے منصوبے اور طویل قسم کے منصوبے بنا رکھے ہیں، ان کا مقصد آخرت، قبر اور اللہ کی رضا نہیں ہے، اس لیے ان کا مقصد خوراک کے اور مزے حاصل کرنے ہیں، تو اس کا ذکر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بئس العبد عبد سہا ولغا ونسل مقابر والبلا، برا انسان وہ ہے سہا جو بھول جائے، اور لہا بالکل غافل ہو جائے، ونسل مقابر اور قبروں کو بھول جائے، اور والبلا پرانے اور پھٹے حال ہونے کو بھول جائے، یہ بہت برا بندہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بدبخت انسان کی علامات جو ہے وہ یہ ہے کہ
وہ اس کو رونا نہ آئے اور اس کا دل سخت ہو اور وہ لمبی امیدیں باندھ رکھے اور اس کے اندر دنیا کی حرص اور لالچ ہو۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے پہلا طبقہ جو ہے وہ کامل ایمان کی وجہ سے اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے نجات پا گیا، اور اس امت کا آخری طبقہ جو ہے وہ دنیا بخل اور حرص کی وجہ سے تباہ و برباد ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اس تباہ و بربادی سے بچائیں۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بستی کو الا مگر ولہا اس کی ہلاکت کے لیے کتاب معلوم ایک وقت مقرر تھا۔ کتاب معنی وقت، معلوم مقرر وقت تھا۔ ما تسبق من امت، نہ آگے بڑھی وہ امت، من امت یہ فاعل ہے ما تسبقو کا اور اس پر من داخل ہے، من برا استغراق، نہ بڑھی وہ امت اجلہ اپنے نیٹے سے آگے، وما یستأخرون اور نہ وہ پیچھے آئے۔